جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. فیاض بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک سر, آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی جی اللہ کا شکر. وہ بس میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ظہیر کے دوسرے وکلا آتے ہیں یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ بڑے وکیل صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں؟ اس میں ایسا ہی یہ بردر بیسیکلی حرام کا پیسہ ہے, تو یہ میرے تو خیال میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں عدالت میں کہ چلو یار عدالت سے چکر لگا آتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی لیگل جواز نہیں ہے, کوئی قانونی بات ہے نہیں, کوئی ثبوت ان کی فیور میں ہے نہیں, ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اور اسی لیے تو میں نے یہ کہا تھا کہ کیا یہ جو جونیئر وکیل ہے, دیکھیں کیسی ایک مزاحیہ بات ہے کہ بحث کرنے کے لیے اور وکیل ہے اور تاریخ لینے کے لیے اور وکیل ہے, اور جو چھوٹا وکیل ہے ایک چھوٹا وکیل ہے ایک بڑا وکیل ہے. تو یہ تو ہم نے اس کیس میں سنا ہے کہ ایک چھوٹا وکیل ہے ایک بڑا وکیل ہے. جو چھوٹا وکیل ہے وہ کہتا ہے جی میں بحث نہیں کر سکتا, تو وہ کیا تھا ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس کو بولنا نہیں آتا یا وہ بحث نہیں کر سکتا, یہ کیا چکر ہے؟ جی جی بالکل آپ کی یہی بات تو مجھے پسند آئی تھی کہ بھائی یہ آپ کیس لڑے نا, اگر آپ کی جگہ کوئی اور دوسرا وکیل آ رہا ہے تو وہ دلائل دے, باتیں کرے جو اس نے کرنی ہے. ہاں جی بالکل سر. اور یہ اپنا کیا بھائی, یہ ڈرامے بازی کو پچھلے ایک ہفتے کے بلکہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے یہ جاری ہے. پچھلے دنوں انہوں نے جب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس وکیل کم انٹرٹینر زیادہ ہے, ٹھیک ہے, جی جی وہ عدالت میں جاتے ہیں, عدالت کو انہوں نے بنایا ہوا ہے سر کوئی کسی گاؤں کی پنچایت, ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے سر اس سے پہلے جو ان کی اپلیکیشن خارج ہوئی تھی تو وہ انہوں نے درخواست دی چلان کو کینسل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جج صاحب نے پوچھا بھائی یہ کیسے قابل سماعت ہے, یہ قانونی نکتہ بتائیں کہ کیا یہ درخواست آپ ادھر دے سکتے ہیں یا نہیں. تو آگے سے سر ان کا وکیل کیا کہتا ہے سر قانون کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ دی قسمیں میں سچ بول گیا. اور اس نے جناب عدالت میں قسمیں بتانا شروع کر دی. تو یہ سر یا تو یہ جو تھپا ہے یہ تو 2 ہی مرتبہ بولتا ہے, یا اس نے یہ بتانا ہو کہ بڑے وکیل صاحب اسلام آباد میں ہیں, یا اس نے یہ بتانا ہو کہ جناب قسم اٹھانی ہو. اس کے علاوہ اگر اس کو کوئی بحث پوچھ کا کہیں تو جناب یہ توتلا بن جاتا ہے, اس کو کوئی بات نہیں آتی. جی وہ سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ہے اپنا توبہ ٹیک سنگھ کے نام سے, بڑا مشہور ہوا تھا. یہ پارٹیشن میں ایک پاگل تھا, اس کو پکڑ لیا تھا نا, تو وہ اپنی زبان بولتا رہتا تھا, اس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. وہ یہی کہتا تھا آئی ایم اے جینٹل مین ود دا گڈ لالٹین, اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا تھا. تو ان کے دلائل جو ہے نا وہ کردار لگتا ہے جو توبہ ٹیک سنگھ میں منٹو نے جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرایا تھا. بالکل سر. وہ جس نے وہ جو بندہ اس میں تھا اس کردار میں, میرا خیال ہے وہ اب موجود ہوتا تو سر وہ ان سے ٹیوشن لیتا. یہ اس کے بھی استاد یہ اس کے بھی جناب استاد ثابت ہوئے ہیں. اور یہ سارا استاد شاگردوں کا ٹولہ جو ہے نا سارے کا سارا ہی ڈانگ باز ہے. ہاں جی. اچھا میں نے کہا اب ان کی جان جو ہے نا وہ MLO میں اٹکی ہوئی ہے. جی سر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ نے جبران ناصر صاحب کا بھی آپ نے سنا اور چلایا بھی. جی اور دیکھیں آج ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا. بالکل. دیکھیں آج عدالت نے کتنی بڑی آرڈر میں بات لکھی کہ جائیں جا کے ٹرائل فیس کریں, چلان از ریڈی فار دا چارج, ٹھیک ہے, فریمنگ آف چارج. تو وہاں پہ آپ کا چارج فریم ہونا ہے, وہاں پہ جائیں پروسیڈنگ فیس کریں. عدالت نے یہ کلیئر کر دیا. اور یہ دیکھیں کتنے یہ چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو اور عدالتوں کو کہ یہ جناب جو 8 جون کا فیصلہ ہے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اب بھی اللہ کے بندے, عدالتوں کو چونا لگانا اتنا آسان ہے. عدالتیں نہیں جانتی کہ 11 میڈیکل کے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بچی مائنر ہے, اس کے بعد وہ فیصلہ جو پرانا فیصلہ تھا وہ کل عدم قرار ہو چکا ہے. اتنی مزاحیہ بات ہے کہ توہین عدالت کی درخواست لے کر گئے ہیں اور جج صاحب نے پوچھا کہ توہین عدالت کس بات کے لیے ہے, تو
تو کہنے لگے سر وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا وکیل اسلام آباد چلا گیا، پتا کر رہے ہیں کہ توہین عدالت کس بات کی ہے۔ اچھا دوسری اپنا فیاض بھائی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو اتنا ایکسپینسو وکیل انہوں نے کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ اگر جاتا ہوگا یا آتا ہوگا اس کے اخراجات بھی ہوتے ہوں گے، تو سر یہ کون اس کو اٹھا رہا ہے ان اخراجات کو؟ سر یہ تو میرے علم کے مطابق یہ ہر ہیئرنگ کا کوئی 2 لاکھ روپے لیتا ہے یہ وکیل، ایک پیشی کا یہ 2 لاکھ روپے لیتا ہے، اور اس حوالے سے ظاہر کی چیٹ بھی میں نے ڈسکلوز کی تھی کہ کتنا پیسہ ان وکیلوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اور بیسیکلی سر وہی تو میں نے کہا نا کہ وہ تو سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں، حرام کا پیسہ ہے، اس میں سیر و تفریح اچھی ہوتی ہے، اسی لیے وہ پیشی والے دن اسلام آباد نکل جاتے ہیں جو بڑے وکیل صاحب ہیں، اور چھوٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں توتلا ہوں، میں تو بول ہی نہیں سکتا، تھتا ہے نا وہ تو بیچارہ بول ہی نہیں سکتا۔ اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ آج ایک اور ان کی جو وہ درخواست ہے وہ خارج ہوئی، ٹھیک ہے؟ جی بالکل وہی توہین عدالت والی۔ اچھا اب ان کے پاس آخری رہ گیا ہے یہ ایم ایل او والا نا، ساری گیم ایم ایل او پہ رہ گئی ہے آگے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے، ٹرائل تو اب اس کے آگے جو ہے وہ چلنا ہے۔ اچھا دوسری ایک اور چیز میں نے آپ سے کنفرم کرنی تھی کہ ابھی وہ کیونکہ 2 دن سے یہ باز گشت ہو رہی تھی کہ جی وہ نکل پڑے ہیں نور بی بی کو گرفتار کرنے، اور نور بی بی چھپ رہی ہے، اور پتہ نہیں کچھ اس طرح کی خبریں سننے کو آ رہی تھی، میں کہا آپ سے کنفرم کروں کہ یہ کہاں تک اس میں سچائی ہے؟ جی ابھی تک سندھ پولیس جو ہے وہ لاہور نہیں پہنچی، جب لاہور پہنچے گی تو پھر ہم اس بات کی تصدیق کریں گے۔ ویسے یہ خبریں افواہیں چل رہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، تو وہ آج آئے یا کل آئے یا پرسوں آئے، سندھ پولیس کو آنا تو پڑنا ہے اور ان ملزمان کو گرفتار بھی کرنا پڑنا ہے۔ تو یہ تو اب عدالت کا فیصلہ ہے، دیکھیں اب اس میں ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا، اگر یہ فرض کیا نہیں پیش ہوں گے تو یہ پرماننٹلی ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو جائیں گے، اشتہاری ڈکلیئر ہو جائیں گے، اور یہ اس کو پورے پاکستان کی کوئی بھی پولیس سرکار پکڑ کے تو حوالات میں بند کر سکتا ہے، ان کا سارا ایک اشتہاری جو ریکارڈ بن جائے گا، تو یہ تو ان کو پیش ہونا پڑنا ہے، عدالت میں گرفتاری دینی پڑنی ہے یا ضمانت کروانی پڑنی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا ایک اور چیز، وہ کل بھی آپ سے اسی بات پہ ڈسکس میری ہوئی تھی، دیکھیں ان کے پاس جو آپ نے مجھے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ ایک بوکس نکاح انہوں نے لیا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے درخواست دائر کی ہے جی کہ ایم ایل او جو ہے وہ نہ آپ کروائیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان سٹوپڈ لوگوں کو یہ کوئی پوچھے کہ چلو جی آپ نے بوکس نکاح کے اوپر، لیکن جو باقی شواہد ہیں، باقی جو ثبوت ہیں نشے کے، تشدد کے، مار کے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو آخر لانے ہیں نا سامنے، وہ بھی تو کنفرم کرنا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جی بالکل، اور آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، میڈیکل کو تو یہ نہیں روک سکتے، اگر دیکھیں نکاح نامے کا کوئی ایشو بنتا ہے تو وہ عدالت ان کو اس میں کلیئر کر دے گی، میڈیکل ہونے سے پہلے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کسی بھی بات کا، اور اس بات کا جو ایشو ہے وہ میں نے آج ختم کر دی ہے، حجاب زارا کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلے کی مصدقہ نقل جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے، شکر ہے، واہ واہ واہ، وہ میں آپ کو شیئر بھی کر رہا ہوں، آپ چلائیں اپنے چینل پہ، جس میں اس میں نکاح خواہ کا لائسنس سسپینڈ کر کے اس کے خلاف لوکل گورنمنٹ نے کارروائی شروع کر دی، اور عدالت کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ ہم ان کو جیل کروائیں گے، اور فیملی کورٹ کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ان کا نکاح نامہ جو ہے وہ انلیگل قرار دیں۔ تو اب ہمیں تو انہوں نے ڈائریکشن دے دی، تو یہ تو سپریم کورٹ میں ان کی اس امید پہ پانی پھیر رہی ہے، نکاح نامے والی تو کہانی جو ہے وہ ختم ہوگی، وہ میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں، وہ آپ آرڈر چلائیں سپریم کورٹ کا، اور ان کو شیشہ دکھائیں، یہ تھتے سے بتا ہو جائیں گے جب یہ دیکھیں گے تو۔ نہیں جی نہیں، اب ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس، اب یہ اسلام آباد پھرے، بور بن چلا جائے، جدھر مرضی چلا جائے، ٹھیک ہے، اور تھتے آ کے یہی کہتے رہیں گے کہ جی ہمارا جو سینئر صاحب ہیں وہ لاہور گئے ہیں، کراچی گئے، جدھر مرضی گئے ہیں، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا سر۔ آپ تو بالکل صحیح بات ہے، آپ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جناب
ان کو یہی کہنا پڑنا ہے تلاش گمشدہ کا ہی ان کے بارے میں لگنا ہے، کیونکہ یہ آگے آنے والے وقتوں میں، ابھی تو یہ اسلام آباد جا رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں یہ آج فیصلہ میں نے جی این قریشی صاحب کو بھی شیئر کر دی ہے، تو اگلی پیشی میں جب میڈیکل کی ہونی ہے تو سر ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملنی۔ بالکل اسی طرح بہت شکریہ فیاض بھائی، بہت شکریہ۔ میں نے کہا آج اپڈیٹ لوں اس سارے حوالے سے، تو وہ جو آپ نے سپریم کورٹ کی بتا دیا یہ تو بہت ہی زبردست کر دیا، کیونکہ میں بھی انتظار میں تھا اور میں نے اپنے ناظرین کو کہا ہوا تھا کہ جیسے ہی فیاض بھائی کو انشاءاللہ کاپی آئے گی تو انشاءاللہ وہ پڑھ کے بھی میں ان کو سناؤں گا ساری۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ میں آپ کو کاپی واٹس ایپ کر رہا ہوں، اور جو رپورٹ جمع کروائی ہے وہ بھی میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، جو لوکل گورنمنٹ نے جمع کروائی ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔